فلسطین اسرائیل جنگ میں جانی نقصان بڑھنے لگا۔ حماس کے ساتھ جھڑپوں میں 700 اسرائیلی ہلاک، 2000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ بریگیڈ کمانڈر سمیت درجنوں اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ کئی مقامات پر جنگجوؤں اور اسرائیلی فورسز میں لڑائی جاری۔ حماس کے جنگجو جنوبی اسرائیلی قصبے میگن میں داخل۔ اسرائیلی فورسز کی طرف سے ٹینکوں کا بھی استعمال۔ حماس کی جانب سے راکٹ داغنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ حماس کا 2 اسرائیلی جنرل سمیت کئی فوجی گرفتار کرنے کا دعویٰ، کہا کہ ان کے پاس اسرائیل کی سوچ سے بھی زیادہ قیدی موجود ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کو کچھ ہوا تو اسرائیلی قیدیوں سے وہی سلوک کریں گے۔ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے سعودی اور امریکی وزرائے خارجہ کا دوبارہ ٹیلی فونک رابطہ۔ شہزادہ فیصل بن فرحان اور اینٹنی بلنکن کے درمیان غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے حل تلاش کرنے پر اتفاق۔ دونوں وزرائے خارجہ کا کشیدگی کم کرنے کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنے پر زور۔ فریقین کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے والی کوششوں اور پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ حماس کے مجاہدین نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کر دیا۔ قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل ناجائز ریاست ہے، تسلیم نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے کے شرکاء سے خطاب۔ بولے حماس کے مجاہدین نے ثابت کر دیا اللہ غالب ہے۔ مجاہدین نے یہودیوں کو اب تک کا سب سے بڑا نقصان پہنچایا۔ حکمرانوں کو چاہیے فلسطین کی حمایت میں آگے آئیں، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، جماعت اسلامی فلسطین کے ساتھ ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف کا فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ قابض اسرائیلی افواج کے غزہ پر حملوں کی مذمت، کہا کہ غاصب فوج کے خلاف اپنی آزادی کے لیے لڑنا فلسطینیوں کا حق ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کا فلسطین اسرائیل صورتحال پر اظہار تشویش، کہا کہ فلسطینیوں کو انصاف ملنے تک تشدد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جے یو آئی آئندہ جمعہ کو ملک بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرے گی۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ فلسطینی مجاہدین کا اسرائیل پر حملہ تاریخی کامیابی ہے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ مسئلہ فلسطین مردہ بن چکا، ہمارے ہاں ایک طبقے نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی ناکام کوشش کی۔ شیر کو نکالنے والے کئی آئے، شیر وہیں کھڑا ہے۔ نواز شریف کے بغیر پاکستان رل گیا، پوری قوم مشکلات سے دوچار ہے۔ دکھوں میں لوگوں کو نواز شریف یاد آتا ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ کر عوام کے دکھوں کو ختم کر دے گا۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف نے اقتدار کے دن کم اور مشکلات کے زیادہ دیکھے۔ لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی نواز شریف کے دور میں ختم ہوئی۔ نواز دور میں چینی 50 اور آٹا 35 روپے کلو تک رہا۔ نواز شریف کو اقتدار سے نہ نکالا جاتا تو کیا ملک کا آج یہ حال ہوتا؟ گھڑی چور اور اس کے وزیروں نے خدمت کی بجائے گالم گلوچ کی۔ نون لیگ کا لاہور میں سیاسی پاور شو، جلسے میں بڑی تعداد میں کارکن شریک ہوئے۔ نون لیگ کے سابق وزیراعظم نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں تیز۔ سندھ کے علاقے میٹیاری میں بھی کارکنان کا اجتماع، مریم نواز نے ٹیلی فونک خطاب کیا۔ سابق گورنر محمد زبیر نے سندھ میں آئندہ نون لیگ کی حکومت کا دعویٰ کر دیا۔ بولے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بن کر 5 سال پورے کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر رانا تنویر کا شرکپور شریف میں ورکرز کنونشن میں خطاب، بولے کہ نواز شریف کو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی ہر دفعہ سزا دی گئی۔ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تا حیات نااہل قرار دینا قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا 15 اکتوبر کو اورنگی میں عوامی جلسے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، جاگیردارانہ نظام کے خاتمے تک پاکستان اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی بلدیاتی انتخابات کو نہیں مانتے۔ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق دوبارہ بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں۔ پاکستان کے استحکام کو خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اسرائیلی جارحیت پر عالمی طاقتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے واپس جانے کی ڈیڈ لائن میں 22 دن باقی۔ ماضی میں چند روپے لے کر نادرا کارڈ بنائے گئے۔ اب ریاست نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔
نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی کراچی میں نیوز کانفرنس. کہتے ہیں ملک میں 13 لاکھ افغان غیر قانونی طور پر مقیم ہیں. جن لوگوں کا باقاعدہ پناہ گزینوں کا سٹیٹس ہے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. پاکستان نے 40 سال تک تارکین وطن کا بوجھ اٹھایا. پاکستانی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا. قومی کرکٹ ٹیم کا سری لنکا کے خلاف میچ سے قبل حیدرآباد میں پریکٹس سیشن. کھلاڑیوں نے ایک روز کے آرام کے بعد راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں پریکٹس کی. کھلاڑیوں نے کوچ اور سٹاف کی نگرانی میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں کی. پاکستانی ٹیم سری لنکا کے خلاف اہم میچ سے قبل آج دوبارہ پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی. پاکستانی ٹیم اپنے دوسرے میچ میں منگل کو سری لنکا کے خلاف میدان میں اترے گی.